यहाँ पे जग में पानी डाल के शम्मो पानी डाल रही है जी, रुमैसा महारानी का मुंह धुलाया जा रहा है। उस चीज़ ने मुझे इतना डरा दिया था, मैं अंदर से इतनी खाइफ थी कि मैंने सज्जल का एडमिशन ही नहीं अप्लाई किया। तो साहब ने तो खैर मुझे पहले ही मना किया, मामा आप टाइम वेस्ट करेंगी, आपको वहाँ का माहौल ही नहीं अच्छा लगना। मैंने कहा नहीं, हम चलते तो हैं, चले पता तो चले वहाँ का माहौल कैसा है। मेरे लिए तो वो बहुत बैड एक्सपीरियंस था। मैं पहले ही डरी हुई थी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवालों से। थोड़ा सा काम था, ये दरवाज़ा असल में वॉशरूम का दरवाज़ा ख़राब हो गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्या हाल हुआ रहने वाला। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का दिन बड़ी मसरूफियत में गुजरा। मैं शहर गई हुई थी, मुझे नमाज भी मेरे से मैंने देर से पढ़ी। जी मैं गई हुई थी सज्जल के लिए ना एडमिशन इसके करवाना है, तो वो यूनिवर्सिटी विजिट करने के लिए गई हुई थी। सच्ची बताऊँ आपको, मैंने आज जो एक्सपीरियंस किया है ना, कुछ मैं पहले भी बहुत दिनों से डरती थी। जब से वो ना सामने आप सबको भी याद होगा, या शायद अब सोशल मीडिया पे नई नई बातें आती हैं कि लोग अगली बातों को भूल जाते हैं। जब सानिया बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाला मंजर आम पे आया था, याद है आप लोगों को? तो चले मैं याद करवा देती हूँ कि उसमें वो जो बच्चियों के साथ उनकी वीडियोस लीक हुई और वो उसमें मुलव्वस सारा वो यूनिवर्सिटी का अमला था। उस चीज़ ने मुझे इतना डरा दिया था, मैं अंदर से इतनी खाइफ थी कि मैंने सज्जल का एडमिशन ही नहीं अप्लाई किया। ये अब 1 साल से ये बैठी हुई थी घर में। तो बच्ची भी खुद भी परेशान हो रही थी कि मामा अब क्या, मैंने आगे पढ़ना नहीं, आगे मेरा क्या फ्यूचर है। करवाते हैं अंदर से सच्ची पूछे तो मैं डरी हुई थी। मेरे दिल में एक जहन में ये बात बैठ गई कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में अल्लाह ना करे कि शायद ऐसा ही माहौल है और ऐसा ही कुछ होता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो या ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन वो मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया। लेकिन अब 1 साल हो चुका था, अब सज्जल परेशान हो रही थी, तो मैंने फिर इसका मुँह देखती थी कि उदास है, परेशान है। और खुद भी फिर इसके पापा ने भी बड़ा मुझे फोर्स किया, समझाया कि अल्लाह ना करे कोई हर जगह पे ऐसे तो नहीं होता ना। तो अब ये सोच के तुम्हारे सिर्फ वहम और डर की वजह से हम बैठे इसको बिठाए रखे, मतलब आगे इसको पढ़ाना नहीं है। ये वैसे भी ज्यादती है कि शायद हम बच्ची को आगे नहीं पढ़ा रहे, तो वो वाला जहन के जी बेटों को पढ़ाना है यूनिवर्सिटी लेवल तक, बच्चों को ना पढ़ाएं। इसके पापा ने मुझे डांट दिया कि तुम शायद ये जहन बनाए बैठी हो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, सच्ची जो बात है ना वो मैं डरती हूँ माहौल से। तो चलिए खैर अल्लाह का नाम लेके आज मैं निकली मॉर्निंग में, हम सिटी गए। बहुत सारी तो खैरियाँ पे नहीं है, या कुछ हैं भी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस वो सिटी से बहुत आगे हैं, तो वो तो मतलब वहाँ पर हमारी जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट वहाँ तक वो जा ही नहीं सकती। तो हमारे पास 4-5 ऑप्शन थे जो सिटी के अंदर थे, वही मैंने विजिट किए। उनमें बाकी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, एक हम गवर्नमेंट चले गए। साथ ने तो मुझे खैर पहले भी मना किया कि मामा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ना विजिट करें, वहाँ का माहौल ठीक नहीं होता। या गवर्नमेंट कॉलेज था, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ठीक है ना। कॉलेज वो जो नाम नहीं खैर हमने लेना यहाँ पे, उसमें कॉलेज की क्लासेस भी थी और आगे यूनिवर्सिटीज़ की। अच्छा, तो वो हम वहाँ चले गए। तो साहब ने तो खैर मुझे पहले ही मना किया, मामा आप टाइम वेस्ट करेंगी, आपको वहाँ का माहौल ही नहीं अच्छा लगना। मैंने कहा नहीं, हम चलते तो हैं, चले पता तो चले वहाँ का माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट और फ़ी का क्या है। फ़ीस अब जो इस महंगाई में पेरेंट्स सबसे पहले फ़ीस को भी देखते हैं, जो हालात हैं। अब वैसे गवर्नमेंट का हम इसलिए भी रुख करते हैं कि वहाँ की फ़ीस का हमें भी कम पे करनी पड़ती है। तो खैर हम चले गए। तो जी जनाब जो हम गए वहाँ पे एडमिशन ऑफिस, वहाँ पे कोई 10-12 लोग बैठे थे, जो कि ज़ाहिर मुलाजिम थे यूनिवर्सिटी के, जिनका काम था आने वाले लोगों को बताना, इंफॉर्मेशन के लिए आजकल आ रहे थे लोग, अभी एडमिशन शुरू हुए। तो वो जी कोई चाय पी रहा है, कोई अपना ड्रिंक पी रहा है, कुछ ना कुछ पी रहे हैं, अपने कुछ गपियों में मगन है, कोई सिगरेट नोशी में मशगूल है।
تو ہم نے پوچھا کہ ہم ایڈمیشن کے لیے آئے ہیں، مطلب انفارمیشن کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ ایک نے دوسرے کے منہ کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کے منہ کو دیکھا، تیسرے نے چوتھے کے منہ کو دیکھا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی کہ کیا مطلب ہم کسی ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں پہ ہمارا یہ سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ تاثرات ایسے دے رہے تھے کہ ہم ریلیونٹ سوال ان سے پوچھ رہے ہیں جو کہ بنتا ہی نہیں پوچھنا، مطلب عجیب۔ پھر ایک جو اینڈ پہ بیٹھا تھا وہ بولا، وہ کہتا جی وہ آپ نے انفارمیشن لینی ہے تو آپ جائیں گیٹ پہ، وہاں پہ جو چوکی دار بیٹھے نا ان سے پوچھیں۔ انہوں نے ایسے بولا؟ تو اور کیا اسی لیے تو میں اس پہ بلاگ بنا رہی ہوں سجاد۔ میں نے خیر ان سے کہا، میں نے کہا سر وہ جو چوکی دار بیٹھے ہیں کیا یہ ان کا کام ہے اور ان کے پاس کون سی انفارمیشن ہوگی؟ کیا وہ اتنے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہو کہ ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں ان کو پتا ہے، بس جائیں آپ ان سے پوچھیں، اب وہ بتا دیں گے آپ کو کہ فیس کتنی ہے اور یہاں پہ کون سے کورسز کا ہم نے پوچھا کہ کون سے کورسز آفر کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کو وہ بتا دیں۔ ہے کہ نہیں عجیب بات؟ خیر ہم پھر چلے گئے، ہم واپس۔ ہم نے کہا شاید انہوں نے ان کو پڑھا کے بٹھایا ہے، کوئی لکھ کے بتایا ہوا ہے، اسی لیے ہمیں ادھر بھیج رہے ہیں۔ تو جب ادھر گئے، عجیب سا سوال تھا لیکن خیر ہم نے کیا ان سے۔ دو وہاں پہ چوکی دار بھی خیر بڑی موج مستی میں بیٹھے تھے، پنکھا چلا کے اپنا کچھ گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ ان سے پوچھا جی، وہ ہماری طرف دیکھتے کہتے ہمیں کیا پتا جی، یہ تو آپ نے ادھر جب آپ اندر گئے تھے ادھر سے پوچھنا تھا۔ تو ہم نے کہا بھی انہوں نے ہم گئے تو اسی لیے تھے اندر، انہوں نے بھیج دیا واپس آپ کی طرف کہ جی وہاں سے پوچھ لیں۔ انہوں نے پھر آگے ایک بندے کا نام لیا، وہ نام بھی مشکل سا تھا، 2-3 نام جوڑو تو ایک بندہ، اس کا نام لیا، کہتے آپ نے نا اس سے جا کے ملنا ہے، اس سے پوچھنا ہے، اور وہ وہیں بیٹھتا اسی آفس میں۔ تو وہ جب اس نے نام لیا تو پھر ہم دوبارہ ہم اس آفس میں چلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کی کالج یونیورسٹیز کی بلڈنگز بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، ایک سرے سے وہ اتنا گرمی میں چلنا۔ خیر ہم چل کے وہاں پہنچے، پھر دوبارہ اسی آفس میں گئے، اس بندے کا نام لیا ساتھ میں کہ یہ بندہ کون ہے، وہ پھر ایک نے کہا جی وہ ہے، اس کے پاس پھر گئے، پھر وہی سوال کیا اس سے، وہ آگے ہمیں ڈھونڈنے لگ گیا بجائے ہمیں کوئی نالج دینے کے۔ وہ ہم کس نے کرانا ہے داخلہ؟ تو ساتھ نے کہا کہ میری چھوٹی سسٹر۔ کیا نام ہے اس کا؟ یہ نام ہے۔ کتنے نمبر ہیں اس کے؟ نمبر بتائے۔ اچھا وہاں سے فارم لے لیں، پھر چوکی دار کے کہتا وہاں پہ فارم لے لیں اور وہ جمع کروا دیں، دیکھتے ہیں پھر اگر اس کا آ گیا میرٹ لسٹ میں نام۔ تو ہم پھر اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ بھائی فارم تو تب لیں گے، اپلائی تو کریں گے تب ہمیں پتہ تو ہو کہ یہاں پہ کون سے کورسز اویلیبل ہیں، کیا آپ آفر کر رہے ہیں اور فیس کیا ہے۔ جب اپلائی کریں گے نا آپ، اور اگر آپ کا نمبر آ گیا لسٹ میں تو پھر آپ کو پتہ چلتا۔ اب یہ کیا بات ہے مجھے بتا کہ آپ سرکاری اداروں میں آپ کس لیے بیٹھے کہ کوئی بندہ نالج لینے کے لیے آئے، آپ اس کو وہ بھی نہیں بتائیں گے۔ اور سچی میں بتاؤں نا میں ڈر گئی۔ اچھا ایک تو اس یونیورسٹی میں جانے کی ریزن تھی کہ یہ کو ایجوکیشن نہیں ہے، مجھے یہ لگا کہ یہ ویسے بھی بچیوں کے لیے اچھا ہے، لیکن خیر وہاں پہ وہ جو وہاں کے وہ آفس میں بیٹھے تھے وہ عملہ یا پھر آگے لیکچرار یا جو بھی کالج کا آگے پڑھانے والا عملہ ہوگا، خیر وہ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن جو وہ آفس میں وہاں ایڈمیشن آفس میں بیٹھے تھے نا وہ گنڈے بدماش ٹائپ کے لوگ، تو پھر آگے پڑھانے والے بھی ویسے ہی ہوگے۔ جب آپ کی بچیاں ایسے لوگوں میں ایسے جا کے پڑھیں گی تو وہ بالکل بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی اچھا ماحول ہے اور جہاں پہ آپ بچوں کو بھیجیں۔ یہ جو وہ پیرنٹس خوش ہوتے ہیں نا کہ کو ایجوکیشن نہیں ہے تو ہم ایک اچھی جگہ پہ بچیوں کو بھیج رہے ہیں، یہاں پہ ہماری بچیاں سیف ہیں، وہاں پہ وہ اس طرح کے گنڈے اور بدماش بیٹھے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ آفیسرس ہیں، جو بھاری سیلریز لے کے بیٹھے ہیں، جن سے میرے خیال میں تو آپ کی بچیاں بھی محفوظ ہیں۔ خیر میں نے تو وہاں پہ ہم نے کیا لینا تھا وہاں سے فارم اور کیا کرنا تھا، کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ الٹا مجھے ساتھ میں کہا ماما آپ نے 1 سے 1.5 گھنٹہ ہمارا ضائع کیا ہے، گرمی میں ہم ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، آپ بتائیں کیا تجربہ ہوا آپ کو؟ میں نے کہا میرے ساتھ بہت برا تجربہ ہے، ہم تو خیر اللہ معاف کرے کبھی بھی نہیں ادھر آئیں گے۔ پھر ہم نے جو پرائیویٹ وزٹ کی تو ان میں سے یہ ایک میں مجھے یہ ایرڈ یونیورسٹی کا ٹھیک ٹھاک لگا، کیونکہ باقی یہاں پہ اور بھی تھی یونیورسٹیز، وہ میں بتا رہی ہوں، کون سیٹ تھی، یونیورسٹی آف لاہور کا بھی کیمپس یہاں میں بھی بن چکا ہے، لیکن وہ سٹی سے آگے مطلب نا 20-25 کلومیٹر باہر ہے، تو جو وین وغیرہ یہاں سے جاتی ہیں وہ سٹی کے اندر ہی جاتی ہیں، تو پھر وہاں پہ ہم کر ہی نہیں سکتے اس کا ایڈمیشن، کیونکہ پھر وین ایک بچی کے لیے اسپیشلی 20-25 کلومیٹر آگے تو نہیں جائے گی۔
پھر یہ سٹی کے اندر ہی تھی ایرڈ یونیورسٹی، یہ اس کا پراسپیکٹس ہم نے لے لیا اور سجل اب چوز کر لے گی کہ اس کو کیا پڑھنا ہے. میرے خیال سے تو کہہ رہی تھی کہ مجھے ماما یہ ٹھیک ہے بی ایس کمپیوٹر سائنسز. ہاں کیا کہہ رہی تھی؟ بی ایس کمپیوٹر سائنسز. ہاں تو پھر چلو جو انہوں نے آفر کی ہوں گے ڈگریز اس میں سے جو اس نے سلیکٹ کر لی اس میں ہم ایڈمیشن کروا دیں گے. وہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا تھا اور وہاں کا جو اسٹاف بیٹھا ہوا تھا بہت اچھے طریقے سے بات کرنے والا، پڑھا لکھا سمجھا ہوا ایک طبقہ بیٹھا تھا وہاں پہ. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو وہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں بیٹھے تھے وہ بھی تو ہوں گے تو پڑھے لکھے ہی نا، یا پتہ نہیں پھر ان پڑھوں کو انہوں نے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. کوئی ان کا ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا کہ وہ کوئی پڑھے لکھے سوچے ہوئے لوگ بیٹھے. بھائی میرے لیے تو وہ بہت بیڈ ایکسپیرینس تھا. میں پہلے ہی ڈری ہوئی تھی گورنمنٹ یونیورسٹیز کے حوالوں سے، تو آج جو ایکسپیرینس میں نے کیا ہے وہ بھی اتنا ہی میں نے برا کیا ہے. سچی تمہیں بتا رہا ہوں سجل، میں تو ان کے دیکھ کے نا ان کا مطلب لال آنکھیں اور عجیب کوئی مطلب وہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہی نہیں بتانے کو تیار اور الٹا ہمیں بول رہے. میں نے سوچا یہ ظاہر جو اسٹوڈنٹ وہاں پڑھتی ہوں گی بچیاں وہ بھی تو آتی ہوں گی، ان کو بھی تو کام ہوتا ظاہر ہوگا ہے. کچھ نہ کچھ پوچھنے اپنا کوئی نہ کوئی کرنے کرانے. تو یہ کس طرح سے ان لڑکیوں کو کس طرح سے یہ ڈیل کرتے ہوں گے یہ اللہ جو یہاں پہ بیٹھے. بھائی ہماری توبہ، ہم نہیں جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں. بیچارے اور بھی جو بھی پیرنٹس ہیں وہ مجبوری میں ہی کرتے ہیں شاید گورنمنٹ یونیورسٹیز کا، جو پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے یہاں پہ بھاری بھرکم فیسیں بھی تو ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ سب بچیوں کے جو ماں باپ ہیں نا وہ کوئی اچھا ہی ماحول اپنی بچی کے لیے کوئی اچھا ادارہ چوز کر سکے. اللہ نہ کرے کہ کوئی پھر اگر آپ نے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بچیوں کو بھیجنا ہے نا تو نہ بھیجیں، کوئی حالات نہیں ہے وہاں، ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے. تو چلے یہ تھی آج کی میری ضروری بات بھی جو میں نے کرنی تھی، جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا وہ بھی بتانا تھا، اور جو میرے اندر کا ڈر تھا جو جس وجہ سے سجل کا 1 سال میں نے ضائع کروا دیا وہ بھی تھا. اگر 1 سال پہلے میں چلی جاتی تو شاید کسی یونیورسٹی کا انتخاب کر لیتی. تو میرا دل ہی نہیں مانتا تھا، یونیورسٹی سے مجھے خوف آنے لگا وہ بہاولپور والا واقعہ سننے کے بعد. تو ہمارا یہاں مستری بھی لگا ہوا ہے، چلو آج وہ بھی اس کو بھی چیک کریں کام کہاں تک پہنچا ہے. ہمارا نا وہ واش روم میں لگا ہوا تھا، تو میں کیونکہ مارننگ میں چلی گئی تھی، آتے ہی میری نماز بھی لیٹ ہوگی، وہ فکر کی نماز پڑھی ساتھ ہی اپنا بلاگ بھی سٹارٹ کر دیا. اور اب ہمارے کام وام کا بھی پتہ کرتی ہوں کام کو. مستریوں کا بھی میں آپ کو بتاؤں چھوٹے سے کام کو بھی نا یہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگاتے کتنا لگاتے ہیں. آج تو دن میں چھوڑ جاسی یہ تھوڑا سا کام تھا. یہ دروازہ اصل میں واش روم کا دروازہ خراب ہو گیا تھا. یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ کیا حال ہوا ہے یہ والا. تو یہ جب لگوایا تو پھر اس کے لگوانے سے جو پہلے والا تھا وہ یہاں سے انہوں نے نکالا، تو یہ والا پھر سارا یہاں پہ دوبارہ سے انہوں نے اس کو ٹھیک کرنا تھا. کوئی روٹی پانی لبھی نے؟ ہاں جی روٹی کھاتی کھا لی ہے. چلے اور یہ ہو رہا تھا آج کام. مستریوں کی ویسی عادت ہوتی ہے گائز، میں آپ کو بتا دوں یہ 1 دن کا کام 2-3 دن میں کرتے ہیں. لو جی یہ میسا منہ دھو رہی ہے. تو تم پارلر میں چلی جاتی ہے کہ نہیں بے وقوف؟ پانی گرم آ رہا ہے. ہاں ویسے یہ بھی رمیسا کی ٹھیک بات ہے کہ جو پارلر میں کنیکشن آتا ہے نا پائپ کا تو اس میں گرم وہ اب تو وہ پائپ نیچے ہے میں نے کروا دیا. گائز وائز یہ دیکھیں رمیسا کے کام. رمیسا یہاں پہ جگ میں پانی ڈال کے شمو پانی ڈال رہی ہے جی. رمیسا مہارانی کا منہ دھلایا جا رہا ہے. شمو روٹی انہوں نے دے چڑی تو تیرا تاج دھیان پہ سکھا دی بیٹھی ہے. اچھا وہ ناشتے والی دی گل تو نہیں کرتا. اب 3 بج رہے ہیں. اب ان کی مستریوں کی دوپہر کی جو ہے نا وہ روٹی تیار ہے، وہ ناشتے کی بات کر رہے ہیں. تو لو دھلوا لو اس کا. اچھا تیرا سالن بنیا یا روٹیاں بھی؟
बना चाची भी खा लगी सुबह के तो निकले हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है। वैसे हवाएं चल रही हैं, वैसे धूप तो है, गर्मी तो है। वहाँ पे जब हम शहर फिर रहे थे ना तो वहाँ पे कोई नहीं थी, हवा भी नहीं थी जरा भी, बस बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह का चलें शुक्र है, हवाएं भी रहें, कुछ ना कुछ उससे भी सुकून रहता है। वो हवस वाला सीन ना हो जाए, उसमें तो यूँ लगता है ना कि जान निकली जा रही है। तो चलें शुक्र है कि आज शम्मू भी साथ आई हुई है। इसको मैंने बुलवाया था इसी वजह से कि वो मिस्त्री लगेंगे ना, फिर उनका भी रोटी का करवाना होता है, दिलाना होता है। तो मैंने शहर भी जाना था, तो चलें ये पका देगी और काम हो जाएगा। जी तो आप सपोर्ट कीजिए ना मेरे चैनल को। मेरा चैनल क्यों बैठते जा रहा है, मेरे व्यूज़ क्यों इतने कम हो रहे हैं, मुझे इस बात से भी तो टेंशन हो रही है। जहाँ बहुत सारे और करने वाले काम है, बहुत सारी और मुझे मसरूफियत होती है, वहाँ पे डेली मुझे अपने व्लॉग के लिए टाइम भी निकालना पड़ता है। बड़ा ही मुझे मुश्किल होता है मैनेज करना। फिर भी क्यों मेरा जो चैनल है वो डाउन हुए जा रहा है, मुझे नहीं पता। मैं अपनी मेहनत किए जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और आपकी सपोर्ट से ही हम सबके चैनल चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।